أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کے معیار دیا تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے. پیچھے بھی ان انعامات کا ذکر ہوا. فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، دریا کو پھاڑ کر معجزانہ طریقے سے راستے میں پانی میں راستہ بنانا، بنی اسرائیل کو بچانا، فرعون کا غرق کرنا، اس کی قوم کا غرق کرنا، اس کی قوم کا ہلاک ہونا. یہ واقعات پیچھے آ چکے ہیں. اب آگے بھی بنی اسرائیل پر بعض انعامات ہی کا ذکر ہے. سب سے پہلی آیت میں جس انعام کا ذکر ہے وہ ہے بنی اسرائیل کو کتاب اور شریعت کا عطا کرنا. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یاد کرو وہ وقت، اس بات کو دھیان میں لاؤ کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی طور پر 40 رات تک تنہائی میں اعتکاف کرے. دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اصل وعدہ جو تھا وہ 30 دن کا تھا، 1 مہینے کا تھا، مگر بعد میں بڑھا کر اس کو 40 رات کر دیا گیا، 40 دن کر دیا گیا، 40 راتیں کر دیا گیا تھا. اور وعدہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اعتکاف کریں اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جائے گی. اور یہ اس وقت کا وعدہ ہے جب فرعون پانی میں غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات مل گئی. تو جب یہ آگے گئے تو قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لہذا اب ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق ہم اپنی
زندگی گزار سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ آئیں تورات پر، وہاں آ کر اعتکاف کریں، روزہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتاب عطا کرے گا۔ تو پہلے 30 دن کا وعدہ ہوا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو مسواک کر لی، منہ صاف کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی ایک منہ کی بدبو ہوتی ہے، وہ نہیں، وہ تو منہ صاف کرنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، برش کرنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے وہ بو جو روزے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ کے اندر آ جاتی ہے، وہ اللہ کو پسند، روزے کی جو بو ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر 10 دن اور بڑھا دیے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ذی القعدہ کا پورا مہینہ اعتکاف کیا، اور پھر یہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، یعنی پہلے ایک مہینہ تھا، پھر 10 دن اور بڑھا دیے، ذی الحجہ کے 10 دن، اور پھر 10ویں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے تورات عطا کی۔ گویا کہ پورا ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن آپ نے اعتکاف کیا، 40 دن۔ تو اس دوران پیچھے یہ واقعہ ہوا جس کا یہ ذکر کیا گیا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظلم کرنے والے تھے، تم بڑے ظالم تھے۔ تم نے کچھ خیال نہ کیا کہ تمہارے پاس ایک پیغمبر بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود تم نے بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، شرک میں ملوث ہو گئے، حالانکہ شرک تو ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم، لیکن ہارون علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو سامری تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ جہاں اس کا واقعہ ہے، یہ ایک جادوگر تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو لینے کوہ طور کے لیے، یا جب وہ فرعون غرق ہو رہا تھا اس وقت اپنا گھوڑا لے کر آئے تھے، تو یہ سامری نے وہ دیکھ لیا تھا کہ وہ گھوڑا جہاں پر بھی پاؤں رکھتا ہے نا وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، یعنی زندگی مل جاتی ہے اس چیز کو۔ تو یہ بڑا تیز تھا، بڑا شاطر تھا یہ، اور بلکہ فرمایا کہ یہ اصل میں منافق تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی، جبرائیل امین کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی اٹھا لی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو فرعون اس کے پاس، بنی اسرائیل والوں کے پاس، جو فرعون سے میں نے پیچھے جیسے بتایا تھا پچھلی سبق میں کہ جب یہ بنی اسرائیلی وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے فرعونیوں سے زیورات دیے تھے کہ ہم اپنی کسی عید میں، کسی ہمارا کوئی عید ہے، ہمارا میلہ ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں، تو زیورات لے کر نکلے تھے۔ اب اس نے قوم کو کہا ساری کو، کیونکہ یہ تو ان کے زیورات تھے، یہ تمہارے لیے استعمال کرنے جائز نہیں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، اور پہلی قوموں میں زکوٰۃ یا مال غنیمت کا پیسہ یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ ہوتی تھی، مال غنیمت بھی ہوتا تھا جہاد کی وجہ سے، لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی اس امت محمدیہ پر ایک اللہ کا انعام، اللہ کا احسان ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی امیروں سے لو، غریبوں کو دو، اور مال غنیمت بھی مجاہدین کے لیے استعمال کے لیے۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ وہ سارے زیورات کو جمع کیا، زیورات جمع کر کے خود لے لیے، اور لے کر اس سے ایک گائے کا بچہ جس طرح ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے وہ بنا لیا اس کی شکل، اور اس میں وہ مٹی ڈال دی، کیونکہ وہ مٹی حیات تھی، حیات
یعنی موسیٰ جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو وہ جہاں بھی لگتی تھی اس میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی تھی. تو بچڑے کے اندر بھی ایک قسم کی زندگی پیدا ہو گئی، اور زندگی اس طرح پیدا ہوئی کہ اب بچے سے آواز آتی تھی. اس طرح آواز ہوتی ہے گائے کے بچے کی، تو اس طرح کی آواز آتی. تو یہ کہنے لگا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو کہیں بھول گئے ہیں راستہ، کہیں اور چلے گئے ہیں، تمہارا خدا اور سب موسیٰ کا خدا تو یہ ہے، اس کی عبادت کرو. اور وہ قوم بھی ایسی تھی، ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہارون علیہ السلام نے، لیکن قوم نے کوئی بات نہ مانی. اور بلکہ آتا ہے کہ 12,000 کے علاوہ باقی جتنے تھے سب نے اس گائے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اور یہ جو بت پرستی ہے نا، بچڑے کی عبادت ہے نا، یہ ہر قوم میں کسی نہ کسی طور پر پائی جاتی ہے. یہ مت سمجھیں کہ صرف بچے کی پوجا ہی میں یہ مشرکانہ فعل ہے اور یہ شرک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ شرک ہی ہوگا. آج ہمارے مسلمان کیسے کیسے شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اس کو وہ شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، تباہ و دینار کا بندہ، تباہ و درہم کا بندہ. اور پھر آگے فرمایا کہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اگر اسے دے دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اس کے لیے نہ حلال حرام دیکھنا، نہ جائز ناجائز دیکھنا. تو یہی تو پیسے کی عبادت ہے. جس طرح وہ انہوں نے بنی اسرائیل نے بچے کی عبادت کی تھی، آج کے مسلمان پیسے کی عبادت کر رہا ہے. اور ایک عام مقولہ بھی ہے کہ جو چیز تجھے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے وہ تیرا طاغوت ہے، وہ تیرا شیطان ہے، وہ تیرا بت ہے. اس وجہ سے انسان کو ہر حال میں، ایک آدمی اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر پیسہ کماتا ہے نا، گویا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اس پیسے کی عبادت کر رہا ہے. وہ پیسہ اس کا معبود. تو بہرحال انہوں نے یہ شروع کر دی عبادت بچے کی. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد اعتکاف کے بعد اللہ کی کتاب لے کر واپس آئے، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس بچے کی بات شروع کر دی ہے، اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. آپ سخت ناراض ہوئے، مشرکین کو ڈھانٹا، زجر کیا، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بھی بڑے ناراض ہوئے. آگے سورہ طٰہٰ میں واقعہ پھر تفصیل کے ساتھ آتا ہے. اور ناراض ہوئے اپنے بھائی سے بھی، ہارون علیہ السلام سے بھی، کہ آپ نے قوم کو شرک میں مبتلا ہونے سے کیوں نہ روکا. بھائی نے عذر بھی پیش کیا کہ بھئی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو انہیں روکا تھا، ہر قسم کی کوشش کی تھی، مگر یہ تو مجھے ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے. مجھے ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. سورہ اعراف میں آتا ہے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے. اس کے جواب میں ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تفریق پسند نہ کی، آپس میں یعنی جدا ہونا، آپس میں تفرقہ. یہ تفرقہ اتنی بری چیز ہے، آپس کی منافرتیں، آپس کی دشمنیاں، کہ انہوں نے شرک شروع کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پسند نہ کیا کہ آپ واپس آ کر یہ اعتراض کرتے کہ قوم کو 2 ٹکڑوں میں کیوں تقسیم کر دیا. اور آج قوم تو قوم، گھر گھر کے اندر 2 ٹکڑے بنے ہوئے. لہٰذا ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ لہٰذا میں نے ان کے درمیان رہتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان بدبختوں نے میری بات نہیں مانی.
اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب ڈانٹا تو وہ پشیمان ہو گئے، انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب انہیں احساس ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ عرض کی کہ اے موسیٰ، اب آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اب اس جرم کا ازالہ کس طرح ممکن ہے۔ اب ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے، ہم نے شرک تو کر دیا ہے، اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن، ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تمہاری توبہ قبول کر لی، لیکن توبہ جو قبول کی وہ بڑے سخت طریقے سے کی، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کیا فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کو شکر بڑا پسند، اور شکر کیا ہے؟ شکر انسان کا دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کو وہاں پر استعمال کرنا جہاں پر اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان یعنی فیصلہ کن طاقت، یہ معجزات عطا کیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق فیصلہ کرنے والی چیز، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز، جدا کرنے والی چیز۔ اور فرقان سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، یعنی فیصلہ کن طاقت، یا اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے، جن میں سے کچھ کا ذکر آگے آئے گا بھی۔ اور مقصد اس سب کا کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اب اگلی آیت میں اس توبہ کا ذکر ہے کہ اس توبہ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا اور کس طرح کتنے مشکل طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر سب کو معاف کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو آج کے لیے یہاں تک، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اور اس سے یعنی ہمیں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گا، ہماری توبہ تو بڑی آسان ہے، بڑا سے بڑا گناہ ہو گیا، انسان اللہ کے سامنے سچے دل سے، صدق دل سے، سچے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر صرف دل میں اللہ کو پکارے، ایک آنسو بہا دے، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے۔ لیکن ان کی کیسا، ان کی توبہ کیسے ہوئی اور کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے، ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ رات، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا عجلا بچڑا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو، شکر کرو۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار دیا تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔